آغاز اہم خبر سے توہین عدالت کا کیس مظفر آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ سردار تنویر الیاس کو اسمبلی کی رکنیت اور وزارت عظمیٰ سے نااہل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کے الزام میں آج طلب کیا تھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عدالت عالیہ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ عدالت نے غیر مشروط معافی کے بعد 10 سوالات سامنے رکھ دیے۔ سوالات سے پہلے 3 ویڈیو کلپس بھی عدالت میں چلائے گئے اور ان سے 10 سوالات کے جوابات طلب کیے گئے۔ پوچھا گیا کہ ویڈیو کلپ چلائے گئے انہیں آپ تسلیم کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی۔ پوچھا گیا آپ کی تقریر پر توہین عدالت بنتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا توہین عدالت بنتی ہے اسی لیے معافی مانگی۔ پوچھا گیا معلمین قرآن کے جس مقدمے کی بات کی ہے یہ حکومت کے پاس کتنے عرصے سے تاخیر کا شکار ہے؟ جواب دیا 9 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ پوچھا گیا کیا یہ درست ہے کہ آپ نے ہی ٹھیکہ دیا ہے؟ جواب دیا سابقہ حکومت نے دیا ہے۔ پوچھا گیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے عدالتی احکامات کو کھلواڑ قرار دیا؟ جواب آیا اس بات پر معافی چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا یہ بات درست ہے کہ آپ کا پچھلا ریکارڈ درست نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا آئندہ ایسی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو عدالت عالیہ کے فل بینچ نے سزا سنا دی اور قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ آصف رضا میر، ایکسپریس نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سردار تنویر الیاس کو دی گئی سزا سے سبق حاصل کریں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی نااہلی پر رد عمل، کہا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہو یا پاکستان کا عدالتی فیصلوں کا احترام ضروری ہے، عدالتی نظام کو تباہ کر کے ملک نہیں چل سکتے۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈ سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ الیکشن کمیشن حکام نے سپریم کورٹ میں سربے مہر رپورٹ جمع کروائی۔ سپریم کورٹ نے وزارت خزانہ کو 10 اپریل تک 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈ سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ ایک اور اہم خبر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں محمد حسین ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ آرٹیکل 70 کے تحت ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری جانب وکیل سعید آفتاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے جس میں کہا گیا ہے بنیادی مطالبہ صرف آرٹیکل 184 کے تحت فیصلوں کے خلاف حق اپیل کا تھا۔ اپیل کا حق چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی لائے بغیر دیکھا جا سکتا تھا۔ ہائی کورٹ کی طرز پر انٹرا کورٹ اپیل کا حق بھی دیا جا سکتا تھا۔ چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے کے متعلق غیر آئینی بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہونا جمہوریت کی نفی ہے۔ مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم، فنڈز جاری نہ کر کے شہباز شریف توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آئینی اور قانونی طور پر شہباز شریف کی نااہلی اب نوشتہ دیوار ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکس ضلع کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو HIT کی تکنیکی صلاحیتوں، جاری منصوبوں کی پیش رفت، جدید اقدامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج کے لیے ٹینکس، APC، ریموٹ ویپن سسٹمز اور اپ گریڈیشن کا مشاہدہ کیا۔ ہیوی انڈسٹری ٹیکس ضلع علمی معیشت کا مرکز ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہیوی انڈسٹری ٹیکس ضلع دفاعی پیداوار میں خود انحصاری حاصل کرنے اور معیشت میں حصہ ڈالنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ چیئرمین HIT نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹری ٹیکس ضلع کا دورہ۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس، الیکشن کمیشن کی جلد سماعت مقرر کرنے کی درخواست خارج۔
ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی جانب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت 29 اپریل کو ہوگی۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس الیکشن کمیشن کی جلد سماعت مقرر کرنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی کی جانب سے بیرسٹر گوہر خان نے درخواست دائر کی، جس میں الیکشن کمیشن، وفاقی اور صوبائی حکومتوں، گورنر کے پی اور صدر مملکت کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ گورنر کے پی نے انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ دی ہے۔ گورنر نے پہلے 28 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اسے نوٹیفائی نہیں کیا۔ آئین کے مطابق اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا لازمی ہے۔ معاشی بحران یا سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر انتخابات ملتوی نہیں کیے جا سکتے۔ حلف برداری کا 1 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا اور کہتے ہیں اتحادی حکومت سفارتی تعلقات کی بحالی، تعمیر نو اور مضبوط کرنے کے لیے مشکلات میں ہے۔ پاکستان کے تعلقات کو نیازی حکومت نے شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ پی ڈی ایم حکومت کی نگرانی میں پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ کو اپنے دور پر فخر کے بجائے شرم کا اظہار کرنا چاہیے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا وزیر اعظم کے ٹویٹ پر رد عمل۔ کہا 1 سالہ تاریک ترین دور جس میں آئین کو پامال کر دیا گیا، انسانی حقوق ختم، جمہوریت تباہ اور معیشت پاتال میں گر گئی۔ تھوڑا سا بھی احساس ہے تو استعفیٰ دے دیں اور الیکشن کرائیں۔ یہ جو پالیسی ہے لوگوں کو اغوا کرنا اور کسٹوڈیل ٹارچر کرنا، وہ دنیا کے لیے ناقابل قبول ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو رد عمل ہے وہ اپنا ابتدائی رد عمل آ رہا ہے، لیکن اس رد عمل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دنیا ریئیکٹ کرے گی اس کے اوپر جس طریقے سے اب پاکستان میں عدالتوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے شہریوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو آج انہوں نے ٹویٹ کی کہ بڑا مشکل 1 سال تھا، یہ ایک انتہائی بے شرم 1 سال تھا۔ شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی بھی اور شخص ہوتا، وہ آج اس 1 سال کو یاد ہی نہ کراتا لوگوں کو کہ 1 سال ہو گیا مجھے براجمان ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لطیف کھوسا کو صدر پی پی وکلا ونگ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسا کی مسلسل پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایکشن لے لیا۔ لطیف کھوسا کو عہدے سے ہٹا کر نیّر بخاری کو قائم مقام صدر پی پی وکلا ونگ کا چارج دے دیا۔ لطیف کھوسا سابق صدر آصف زرداری کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، جبکہ فرحت اللہ بابر کو پی پی انسانی حقوق کمیٹی کا قائم مقام صدر بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصل آباد اور لاہور کے مفت آٹا تقسیم مراکز کا دورہ۔ وزیر اعظم نے مفت آٹا مراکز پر سہولت کا جائزہ لیا، شہریوں سے انتظامات سے متعلق پوچھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شہریوں میں گھل مل گئے۔ وفاقی وزراء رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصل آباد اور لاہور کے مفت آٹا تقسیم مراکز کا دورہ۔ وزیر اعظم نے مفت آٹا مراکز پر سہولیات کا جائزہ لیا، شہریوں سے انتظامات سے متعلق پوچھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شہریوں میں گھل مل گئے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان آج بھی پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وائس آف امریکہ کی افغان سروسز کو انٹرویو دیا ہے۔ ہمارے تعلقات جو ہیں ان کے ساتھ اچھے ہیں۔ ماسوائے جو چیز ہمیں بادر کر رہی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے آج بھی جو ہے سوائل استعمال کر رہی ہے، اس کا جو ہے وہ افغانستان کا پاکستان میں مختلف حصوں میں آپریٹ کرنے کے لیے، خصوصاً کے پی میں، تو وہ چیز ہم نے ڈفرینٹ چینلز کے ذریعے کابل کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں۔ آگے بڑھیں۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا اختتام ہو گیا۔ جہنم سے آزادی کے تیسرے عشرے کو اعتکاف میں گزارنے کے لیے لاکھوں افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ مزید جانیں گے کراچی سے نعیم خان زادہ سے۔ جی بالکل، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو ہے وہ اب آغاز ہے
اور اسی میں جو ہے وہ اعتکاف کی نیت سے جو ہے وہ اللہ کے مہمان جو ہے وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر جو ہے وہ انتظامات بھی کیے جاتے ہیں، خیمے بنائے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ 10 روز تک جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں دنیاوی معاملات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اللہ کو کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے مغفرت کے لیے، اپنے اہل خانہ کی مغفرت کے لیے، اور اس رمضان کی جو فیوز و برکات جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے اس طرح کا جو ہے وہ انتظام مساجد کے اندر کیا جاتا ہے۔ پردگان توحید جو ہے وہ مساجد کا رخ کیا ہے، 9 دن تک 10 دن تک جو ہے وہ یہ عبادت کے اندر مصروف رہیں گے، اور اس میں جو ہے وہ فیوز و برکات سمیٹیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے مرحومین کی مغفرت اور خاص طور کے اوپر جو ہے دیگر جو دعائیں جو کی جاتی ہیں اس کی جو ہے وہ دعائیں کی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ۔ ملک بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی ہزاروں مسلمان اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ لاہور داتا دربار مسجد میں کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں بلال غوری سے۔ رمضان کا آخری عرصہ شروع ہوتے سار ہی لاکھوں مسلمانوں نے اعتکاف کیمپ کر لیا ہے۔ لاہور سمیت کہ جتنی بھی بڑی مساجد ہیں وہاں پر مسلمانوں نے اعتکاف قائم کر لیا ہے۔ آج 20ویں روزے کے نماز عصر کے بعد مساجد میں جن افراد نے اعتکاف کرنا تھا انہوں نے اپنا اعتکاف قائم کر لیا ہے، لیکن لاہور میں مسجد داتا دربار جون سی ہے وہاں پہ سب سے بڑا اعتکاف کا انتظامات کیے گئے ہیں۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے 2000 سے زائد اعتکاف کیمپ کرنے والوں کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا تھا انہیں 1 مہینہ پہلے ہی ان سے درخواستیں لی گئی تھی، اور درخواستیں لینے کے بعد ہی ان کا سیکورٹی کلیئرنس نکلنے کے بعد ہی انہیں آج مختلف کیمپوں میں الاٹ ہوئے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے مسلمان فلٹر ہو جاتا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ جی ویلکم بیک۔ ملک بھر کی طرح فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی اعتکاف کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اسامہ اقبال سے۔ جی بالکل، رمضان المبارک کا جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ملک بھر میں بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ اعتکاف کی سعادت نصیب کریں گے۔ اسی حوالے سے اسلام آباد کی جو سب سے بڑی مسجد ہے شاہ فیصل مسجد، یہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے اسلام آباد کی جو شاہ فیصل مسجد ہے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اب تک کی جو رجسٹریشن ہے وہ 450 لوگوں کی رجسٹریشن یہاں تک ہو چکی ہے، جبکہ شاہ فیصل مسجد میں 500 سے زائد لوگ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے فیصل مسجد کے جو احاطہ ہے اس کے اندر سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں سے لوگ سحری اور افطاری بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے رمضان المبارک آگے بڑھے گا 27ویں کی شب تک یہاں پر جو باقی رجسٹریشن کا عمل ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور مزید لوگ پھر 27ویں کی شب کو یہاں پر آ کر اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ جی الیکشن کمیشن نے ملک میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ کس صوبے اور ضلع میں سب سے زیادہ اور کس میں سب سے کم ووٹرز ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان میں ووٹرز کی کل تعداد 12,56,26,390 ہے۔ مرد ووٹرز کی شرح 54 اور خواتین کی 46% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک میں مرد ووٹرز کی مجموعی تعداد 6,78,93,815 ہے۔ خواتین ووٹرز کی تعداد 5,77,32,575 ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹرز 26 سے 35 سال کی عمر میں ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد 3,26,18,771 ہے۔ 18 سے 25 سال کے ووٹرز کی تعداد 2,31,21,392 رجسٹر کی گئی ہے۔ 56 سے 65 سال کے ووٹر سب سے کم ہیں، جن کی تعداد 1,18,99,009 ہے۔ صوبوں میں پنجاب پہلے نمبر پر ہے، یہاں 7,15,65,168 ووٹر رجسٹر ہیں۔ دوسرے پر سندھ میں ووٹرز کی تعداد 2,63,96,053 ہے۔ کے پی 2,14,15,490 ووٹر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ بلوچستان میں ووٹرز کی تعداد 52,28,726 سامنے آئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 5,36,200 ووٹرز رجسٹر ہیں۔ صوبائی دارالحکومتوں میں کراچی میں سب سے زیادہ 49,62,189 ووٹرز رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر لاہور میں 35,50,279 ووٹرز ہیں۔ 11,22,818 ووٹرز کے ساتھ پشاور تیسرے نمبر پر ہے۔ کوئٹہ میں رجسٹر ووٹرز کی تعداد 4,67,729 ہے۔ اضلاع میں سب سے کم ووٹ بلوچستان کے ضلع ہرنائی سے شمار کیے گئے، جن کی تعداد 45,108 ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کی عید پھیکی پڑنے کا امکان۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا نے
ईद पर पेश की तनख्वाह देने से माजरत कर ली। महकमा खजाना ने माली मुश्किलात से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी को तफसीली नोट भिजवा दिया। महकमा खजाना के मुताबिक सूबे के अकाउंट में सिर्फ 13 अरब रुपए मौजूद हैं, तब जबकि तनख्वाहों के कुल अखराजात 45 अरब रुपए हैं। महकमा खजाना ने माली मुश्किलात से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी को तफसीली नोट भिजवा दिया है। न्यूज़ टुडे से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।